أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، تو حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا۔ اسی طرح سے آیت اور حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا کہ جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد، پھر اسی طرح سے ان کی اولاد سے آگے ان کی اولاد، اور یہ سلسلہ اولاد در اولاد جو ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ سارا سلسلہ چلتے ہوئے آج جو ہے وہ ہم موجود ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، دیگر لوگ آ جائیں گے، آگے ہماری نسلیں آئیں گی، پھر آگے ان کی نسلیں آئیں گی۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کب قیامت آنے والی ہے، تو قیامت تک اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت یعنی رب ہونے اور وحدانیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر دلائل قائم فرمائے اور عقل دی۔ اللہ رب ذوالجلال نے اولاد آدم کو ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی، جیسا کہ فرمایا کہ یہ جو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اولاد آدم ہی کو ان کی جانوں پر، یعنی ہمیں سب کو اس ٹائم عالم ارواح میں ہم سب کو جو ہے وہ اپنے اوپر ہی ہمیں گواہ بنایا گیا، اور پھر کیا پوچھا؟ فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، تو سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کے وہ دلائل قائم فرمائے، اور پھر جو ہے وہ ہم سب سے، ان تمام ارواح سے عالم ارواح میں یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یہی بات کہی کہ اس وحدانیت کا اور ربوبیت کا اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان تقولوا یوم القیامت، یہ اس لیے ہوا سب کچھ تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والو، یہ گواہ بنانا اس لیے تھا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہم جو کفر و شرک میں مبتلا رہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خبر تھی ہی نہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور تیرے سوا کوئی رب نہیں۔ تو اے رب کریم تو بے خبر کو نہیں پکڑتا، یعنی جب بھی کسی پر عذاب آتا ہے یا جب بھی تو کسی کو پکڑتا ہے تو یقیناً اس سے پہلے تو سب کو مطلع فرماتا ہے،
انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں، سب کو خبردار کیا جاتا ہے، بے خبروں کو نہیں پکڑتا تو اے اللہ ہم تو بے خبرے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، تو بے خبروں کو نہیں پکڑتا، لہٰذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے۔ اور نہ ہی یہ کہہ سکو جیسا کہ فرمائے کہ او تقول انما، یعنی یہ جو وعدہ لیا گیا تھا اس وقت ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہم سے لیا گیا تھا وعدہ، ہم سب سے لیا گیا تھا، ہماری ارواح نے، ہم نے کہا تھا کہ بلا۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ یہ بھی نہ کہہ سکو، ایک تو یہ تھا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ ہم بے خبر تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا، تو ہم اس بات سے بے خبر تھے لہٰذا ہمیں عذاب نہ دیا جائے، اور ایک یہ بھی نہ کہہ سکو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، کہ یہ ہم سے پہلے تو ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہیں، لہٰذا افتہلکنا، یعنی جو بما فعل المبتلون، جو باطل پرست جو کام کرتے رہے، تو اس کام کی وجہ سے اور ان باطل پرستوں کے ان برے افعال اور کفر و شرک کی وجہ سے افتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ تو فرمایا کہ کہیں یہ تم اس قسم کے عذر پیش نہ کر سکو، یہ وعدہ ہم نے تم سے اس لیے لیا تھا اپنی وحدانیت کا اور ربوبیت کا، کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، تو انہیں یہ باتیں کہنے کا حق اس لیے نہیں ہوگا کہ جب ان سے عہد میثاق لیا گیا، پختہ وعدہ لیا گیا، تو یہ بات ان کے دلوں کی تہ میں رکھ دی گئی، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس رسول آئے۔ پیچھے آپ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ جو بھی اللہ کے وہ وعدہ لیا گیا، وہ وعدہ اس لیے لیا گیا تاکہ کوئی کسی پر عذر باقی نہ رہے۔ پھر مزید جو ہے وہ فرمایا کہ دلوں کی تہ میں یہ بات بٹھا دی گئی، اتنی مضبوط قسم کی یہ بات ہے تاکہ کوئی ذرا برابر بھی کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ایسا تھا یا ویسا تھا، یا جو ہے وہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یا ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، انا کنا عن ھذا غافلین، یا وہ باطل پرست وہ کرتے رہے تھے، تو ہمارے باپ دادا اگر شرک کفر کرتے رہے تو ہمیں ان کی وجہ سے نہ پکڑا جائے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا وہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا تو اسی کو یاد دہانی کے لیے، اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا تاکہ وہ اس وعدے کو یاد دلاتے رہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیچھے ذکر گزرا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت اسی کی ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب ہے، جو کائنات کو، تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو درجہ بدرجہ ان کی تربیت فرمانے والا، ان کو جو ہے وہ اب جیسے بچہ ہوتا ہے، وہی آدمی جو ہے وہ بچہ ہوتا لڑکپن میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، تو رب درجہ بدرجہ جو ہے وہ پالنے والے کو، تربیت فرمانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو سب کا رب وہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو انبیاء و مرسلین کو بھیجا اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا، اور اسی طرح سے کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جو ہے وہ اتارے گئے، اور ان کے سامنے حق بیان کر دیا گیا۔ تو اب یہ عذر کرنے کا ان کے پاس موقع نہ رہا، کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بات نہ رہی کہ اب کوئی عذر پیش کرے گا کہ ہمیں کوئی کچھ معلوم نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، بلکہ تمام کے پاس انبیاء و مرسلین کو بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجی، صحائف بھی بھیجے، اور آخر میں پھر خاتم النبیین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ سلسلہ نبوت ختم ہو جائے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور انہی انبیاء و مرسلین کے وارث علماء ہیں، قیامت تک اولیاء اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو کہ قرآن مقدس کی اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات ارشاد فرماتے رہیں گے، اور اسی پر لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتے رہیں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ وہ لوگ انجام دیتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یقیناً اللہ رب ذوالجلال تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا، لیکن جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے یقیناً وہ تباہ و برباد ہوں گے، عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسے نامراد لوگوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو آیت مبارکہ ہے 172 نمبر اور 173 اس 9 پارے میں سورہ اعراف کی، اس سے جو ہے وہ مسائل اخذ جو ہوتے ہیں، فرمایا کہ عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں ہے۔ عمومی طور پر، عام طور پر شرعی احکام میں
بے خبری یہ معتبر نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہے اب نماز کے مسائل ہیں، خاص کر عقیدہ سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اکثر کئی ایسی عقیدے کی چیزیں ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق اور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق، آخرت کے دن کے متعلق، اسی طرح سے یہ تمام چیزیں سیکھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی بے خبری کی وجہ سے کئی دفعہ آدمی بہت ساری جو ہے وہ غلط باتیں منہ سے کہتا ہے، اور لوگوں کو بھی ہم نے سنا ہے اس قسم کی انتہائی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کہتے ہوئے، ان کو معلوم ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا تو وہ بس محاورے کے طور پہ ایک غلط چیز کو، اب میں وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا، نہ یہ مسجد ہے اور نہ جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے، تو ایک آدمی کو میں نے سنا یہیں پہ، تو وہ بڑی عجیب اس نے بات کہی، مطلب لوگوں کے متعلق کہ لوگ اٹھتے ہیں لیٹ تو وہ کیا وجہ ہے، اور اس نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ بہرحال تو یہ عقیدے کا علم اللہ کے متعلق کہ ہم نے کیسے الفاظ زبان سے ادا کرنے ہیں، اور پھر شرعی احکام جو ہیں، جو مسائل ہیں کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اب دیکھیں زکوٰۃ ہے، نماز ہے، بہت ساری دیگر تمام چیزیں ہیں احکام شرعیہ جو ضروری ہیں ہماری زندگی میں، اکثر و بیشتر روزانہ کے بیس پہ روزانہ جو ہے وہ ہم سب کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی ان چیزوں کا اگر اہتمام ہو کہیں تو وہ یقیناً جو ہے وہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے اب جمعے کے دن میں تقریباً تیسرا یا چوتھا جمعہ چل رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کے متعلق، تو چونکہ ہماری پوری اسلامی سوسائٹی جو ہے سب کے سب ہم اجتماعی طور پہ مسلمان بالکل جو ہے وہ اس ٹائم ناقص اور بیکار قسم کی ہماری سوچیں ہیں، اور ہماری حالتیں اور ہماری صورتحال بالکل عجیب طرح کی ہے، نہ سیکھنا ہے نہ کچھ، بس کیا ہے مادیت پرستی کا دور ہے، بس پیسہ ہے اور پیسہ ہے اور پیسہ ہے، اور اس کے پیچھے بھاگتے رہو، بس اور کچھ کام ہی نہیں ہے۔ جو اصل چیز تھی اس کو ہم نے جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے سب سے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین پر، جتنے بھی لوگ ہیں جاندار، اس سب کا ذمہ رزق کا اللہ پر ہے، تو اللہ رب ذوالجلال جو قسمت میں ہے، جو نصیب میں ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن ان چیزوں کو سوچنا، سیکھنا، سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے، جس کو آج ہم بالکل جو ہے وہ بالکل ذرا برابر کچھ نہیں سمجھتے، بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمائے کہ کوئی یہ عذر پیش کر کے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے، جو ضرورت ہے نا اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں، ان مسائل کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے عقائد میں باپ داداؤں کی تقلید درست نہیں ہے، جیسے کہ اگر مشرک کہیں اور ان کے پیچھے اقوال ذکر کیے گئے کہ 7ویں پارے میں بھی کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے لہٰذا ہم ایسے کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان باپ داداؤں کی تقلید کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ مشرکوں کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے تو بڑے سب مسلمان تھے، موحد تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب کا ایمان تھا، الحمدللہ اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت و انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو بھی اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور برے خاتمے سے اپنی حفظ و امان نصیب کرے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لہٰذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ اب یہ جو سائنسدان ہیں جو خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں، اور خاص کر اس دور میں کہ جب طوفان ہے ایک چائنا کی طرف سے، اور چائنا میں تو بہت زیادہ ایک بڑی تعداد ہے 60-70 کروڑ کی جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ سائنس پڑھنے والے یہ لوگ، لیکن ان میں سے بھی جب اللہ رب ذوالجلال کسی کو، کیونکہ وہ جب چلتا ہے نا کسی چیز کے پیچھے کہ اس کے پیچھے کون سی چیز ہے، یہ کیسے حرکت کر رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی چیز ہے، جب اس کی تہ میں جاتا ہے تو اسے وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہی کے بس، یہ تو انسان کے بس سے ہی باہر ہے، یعنی جہاں تک آ کے اس کو چلا رہا ہے کوئی تو وہ ذات ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کی۔ تو اس دور میں بھی اب وہ ایک ہمارے اس قسم کے لوگ ہیں، ہماری یہ ریاست ہے، ہمارا یہ اسلامی ملک ہے، یہ بات مفتی صاحب نے بھی لکھی ہے یہاں تفسیر میں صراط الجنان میں، اور یقیناً جو ہے یہ بڑی درد والی بات ہے کہ آئے روز، خاص کر آج کل آئے روز جو ہے وہ لوگ انتہائی کفریات کہہ رہے ہیں، سر عام ٹی وی چینلوں پہ کوئی سندھی ہے کوئی کیا ہے وہ اللہ کی ذات میں بھی گستاخی کر رہا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، پاکستان کی بات ہے، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس دن 2 صحافی ملے اور اس نے کیا لکھا، دونوں ہنس رہے تھے، دو صحافی، مبشر علی زیدی نام ہے، بڑا مشہور ہے، وہ لکھ رہا تھا کہ ہم دونوں خدا پہ ہنس رہے ہیں، ان کو پکڑنے والا ہی کوئی نہیں، سر عام۔
ایک بات کسی حکمران کے خلاف، کسی آدمی کے خلاف کہہ دے، آپ کی چمڑی اتار دی جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا آدمی کدھر گیا۔ اور یہ حالت ہے پاکستان میں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر خاص کر ہم یہ بات کہیں گے کہ اس حکومت میں کہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتی ہے، تو یا تو پھر یہ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں یار یہ ریاست مدینہ آئے گی تھوڑی سی مشکل ہے، تو یہ ریاست مدینہ کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جس آدمی نے ان کو جس دعوے پہ لگایا ان کو، حضرت صاحب کو، وہ مفتی عبدالقوی، اس کے کرتوت سے بھی آپ واقف ہیں کہ پورے جو ہے وہ علماء کے وہ نام کو بدنام کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ۔ کبھی وہ کہتا ہے میں نے فلاں شراب پیتا ہوں، کبھی کیا۔ پہلے تو وہ مولوی مفتی ہے ہی نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسا وہ بدراہ قسم کا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو اس کام پہ لگایا کہ میں نے کہا ریاست مدینہ کا نعرہ، تو ریاست مدینہ کہنا یہ تو پھر انتہائی بے ادبی ہے۔ کم از کم وہ کبھی کیا کچھ ہو رہا ہے، پچھلے دنوں میں کیا ہوا، وہ ایک ایس پی نے غالباً لاہور میں قرآن مقدس کی بے حرمتی کی، یہ کیا تماشا عجیب لگا ہوا ہے۔ تو ایسی عجیب صورتحال ہے، مسلمانوں کو صرف ریاست مدینہ کا وہ ایک جھانسا سا دے کر، تو اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کافر جو ہے نا پھر صحیح چڑھ چڑھ کے مارتا ہے۔ پوری دیکھیں وہ تاریخ دیکھ لیں، وہ اب اس ملک کا میرے ذہن میں نام اتر گیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اور ہڈیوں سے وہ عمارت، وہ کلیسا تیار کیا گیا ہے، اتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ کافر اس ٹائم ہمارے اوپر بالکل ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، تو ہم سب مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خدا کی قسم آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کشمیر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، صرف اور صرف پارٹی کے چکر میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا عجیب صورتحال ہے کہ آپ کسی کے متعلق بات کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید ہمارا سر اتار دیں وہ لوگ، لیکن اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے سر عام، قرآن کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے متعلق، دین کے متعلق وہ کیسی کیسی جو ہے وہ لغویات اور اتنے صریح کفریات بک رہے ہیں، ان کو کوئی پٹا ڈالنے والا ہی نہیں۔ تو کافر جو ہے، ہم کشمیر 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 کہتے ہیں نا، یہ تو جب خدا نخواستہ اللہ پاکستان پہ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے کہ جب وہ کافر ہندو 15 ہندو جو ہے وہ ایک ایک مسلمان عورت کے سامنے ان کے ماں باپ اور بھائیوں کے سامنے زیادتی کر کے ان کو مارتے ہیں، تو یہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آزادی کیسی چیز ہے اور اسلام پہ چلنا کیسا ہے۔ یہ اسلام سے سب کو بیزار کیے جا رہا ہے، باقاعدہ کھربوں ڈالر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن بس مسلمان کو دبایا جا رہا ہے اس ٹائم، بالکل دبایا جا رہا ہے۔ اس دن وہ ہندو کہہ رہا تھا انڈیا میں، اس نے کہا عیسائی بھی برداشت ہے، یہودی بھی برداشت ہے، سب برداشت ہے، مسلمان بھائی کسی صورت میں برداشت نہیں ہے برداشت۔ یہ کون اخلاق سکھائے گئے؟ اخلاق کدھر گئے؟ اب ہیومن رائٹس اور فلاں انسانی حقوق کدھر گئے؟ وہ صرف سبق ہمارے لیے، کیوں؟ ہمیں دبانے کے لیے، لیکن مسلمان مست ہے، ناچ رہا ہے اور کسی چیز کی اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام عقیدے سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ بالکل گزارا نہیں ہے کہ جب تک آدمی کو ان چیزوں کا علم نہ ہو تو یاد رکھے، فرمایا کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل واضح صریح الفاظ میں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرما دیا۔ ہمیں یہ بڑی جو ہے وہ کڑوی باتیں ہیں اور حق ہے، بلکہ کڑوی کیا باتیں ہیں، ایک دل کا درد ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ ہم ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان چیزوں میں اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک بے نیاز ذات ہے، وہ اٹھا کے پھینکے گا سب کو کنویں میں، اور ایسی قوم لے آئے گا، ایسے لوگوں کو کلمہ پڑھا دے گا کہ جو اس کے دین کو سر بلند کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، سب کچھ چلا ہے، قرآن مقدس نے بیان فرمایا، تاتاریوں کو دیکھ لے، ان کو اللہ نے کلمہ پڑھا کے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کام لیا ان سے۔ تو اسی طرح گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ سخت تر جرم ہے، مگر بعد میں دوسرے لوگ یہ گناہ کرنے والے بھی مجرم ہوں گے، یعنی جو جس چیز کی بنیاد ڈالتا ہے، اچھائی کی بنیاد ڈالے گا تو آگے جو لوگ وہ کام کریں گے یقیناً ان کو اس کا اجر ملے گا۔ جو آدمی برائی کی بنیاد ڈالے گا، بری بات کہہ دے گا، کوئی میسج، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی چیز اس کو آگے پھیلا دے گا، جتنے لوگ آگے پھیلائیں گے تو یہ اس کے گناہ میں برابر کے سب شریک ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ عذر وہ نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں، لہٰذا اس قصور میں بھی نہیں، تو جو پھیلائے گا اس کو وہ اس میں شامل ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔